اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، ایک تاجر خون حسینی ہے جس کا نام ہے عاقب زیدی۔ وہ اپنے آپ کو علامہ مولانا کلواتا ہے، حقیقت میں بہت بڑا جاہل ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی اور ساتھ ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ یہ آپ کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ صحیح 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک زائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد زائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا، ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا کہ یہ جاہل مرکب کہہ رہا ہے کہ جناب ابو طالب ایک پادری کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں فلاں منٹ پر فلاں اتنے بج گئے اتنے منٹ پر تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو بتاؤ اس کی کیا صفات ہوں گی؟ تو پادری کہتا ہے کہ اس وقت میں بچہ تو پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جاہل مرکب نہ کوئی حوالہ نہ کچھ، حوالہ بھی دے تو کیا اس حوالہ لینا ہم نے کیا اس کے بارے میں؟ یہ اتنا بڑا جاہل ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ابو طالب اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، محدث، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، عارف، جتنی بھی خوب صفات ہوتی ہیں ساری ابو طالب پر فٹ آتی ہیں۔ بہت بڑے با ایمان شخصیت، اور جس کے گھر میں محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت موجود ہو، کیا وہ کسی پادری کے پاس جا کر یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے بتا کہ جو فلاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کیا اس کے بارے میں، وہ کیسی صفات کا مالک ہوگا؟ اتنے بج کر اتنے منٹ پر۔ پہلے نمبر پر تو اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ٹائمنگ والا جو سسٹم ہے، یہ گھڑی اور ٹائم پیس وغیرہ یہ اب آئے، اس دور میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ستاروں کے ذریعے لوگ ٹائم چیک کرتے تھے، اس میں منٹوں کا تو تقریباً اور سیکنڈوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جاہل سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا بڑا عارف اور اتنا بڑا عالم، اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی پادری یا نجومی کے جا کر ڈیرے پہ بیٹھے اور اس سے پوچھے کہ جو میرا بچہ پیدا ہوا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ کن صفات کے مالک ہوں گے؟ یعنی پہلے وہ ہمارے مخالفین کہتے تھے کہ جناب ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے، بے دین تھے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ گستاخیاں کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے گھر سے ایک جاہل پیدا ہوا ہے کہ جو کہتا ہے ابو طالب نجومی، اور ان لوگوں کے پاس یعنی جو جولات تھے اپنے وقت کے پادری نجومی یہ وہ، ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے ایسے سوالات کرتے تھے۔ تو پہلے تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ کیا ابو طالب کی شخصیت ہے کہ کسی کے ڈیرے پر جائیں اور کسی کے گھر جا کر پوچھیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے تو کن صفات کا، جن کے پاس خود بہت بڑے عالم ہیں، وہ اس کے بعد جن کے پاس محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت موجود ہو۔ اس کے علاوہ جو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ میں نہ کسی سے جنا ہوں نہ مجھ سے کوئی جنا ہے، تو کیا ایسا کہنا کہ اس وقت میں بچہ تو پیدا نہیں ہو سکتا اللہ پیدا ہو سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ پھر نعرے لگوانا ان چیزوں پہ، شرم نہیں آتی؟ بوٹی پی کر آپ پڑھنا شروع کرتے ہو، جب ممبر پر آتے ہو تو کیا پی کر آتے ہو؟ یہ قوم سیدھا ہونا چاہتی ہے، خدایا سیدھا ہونے دو۔ رسول خدا فخر کرتے ہیں کہ میں تیرا عبد ہوں، مولا علیہ السلام فخر کرتے ہیں کہ میرا مالک تو ہمارا خالق ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ خود مولا علیہ السلام فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرا مالک تو میرا خالق ہے۔ مولا السلام ہر ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا کبھی مولا السلام نے فرمایا کہ میں رب ہوں یا میں خالق ہوں یا میں اللہ ہوں؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس وقت میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ ان صفات سے پاک و منزہ ہے۔ تو آپ مہربانی کریں قوم کو سیدھا ہونے دیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اتنے فضائل ہیں مولا کے، لا تعداد فضائل ہیں۔ ہاں لا تعداد فضائل ہیں، آپ کتب پڑھیں، کتب تو آپ نے پڑھنی نہیں ہے۔ کبھی اس جاہل کا جملہ چھڑایا، کبھی اس جاہل کا، تو پھر اکٹھے کر کے مجلس شروع کر دی۔ کس حوضے سے آپ پڑھیں؟ تو جاہل صاحب مہربانی کرو، پہلے کچھ پڑھو، پھر ممبر پڑھاؤ، پھر وہ پڑھو جو کتب میں ہے۔ تو کم سے کم آپ خوف خدا کرو۔ جناب ابو طالب کو تم نے ایسا اپنے جیسا جہل سمجھا نعوذ باللہ کہ وہ پادری اور نجومیوں کے ڈیرے پہ گھومتے پھرتے ہیں اور ان کے گھر جا کر ان سے سوالات کرتے ہیں کہ بتاؤ خدایا خود سیدھی ہو جاؤ، قوم کو سیدھا ہونے دو۔ مومنین سے گزارش کروں گا ان لوگوں کو پہچانو، ہوشیار باش، یہ جو غالی ہیں یہ عقل سے خالی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاؤ اور خود بچو۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔